الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس طریقے سے اپنا مکالمہ آپ سب کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میرا نام ایروٹ احمد ہے اور میں اسلامی تعلیمات کا ایک طالب علم ہوں۔ مزید تعارف کیے بغیر ہم اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بڑا بہترین ہے، اور یہ ہے 12 خلیفہ کے طور پہ۔ ایک شیعہ حضرات سے میری بات ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے شروع میں ہوتی تھی ان سے بہت بات، تو اب میں نے سوچا کہ اس طریقے سے لوگ آپ کے سامنے ان کا جو مکالمہ، ان کے جو مقدمات ہیں، ان کے جو عام بندے کے سوالات ہوتے ہیں، جو بحثیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو 12 خلیفہ کے حدیث پہ بڑی بحث ہوتی ہے، اس پہ میری تفصیلی گفتگو تھی، اور شروع اس نے اس طرف سے کی، یعنی کہ جو بندہ انتہا درجے کا لا الگ ہوتا ہے نا، جسے کسی تحقیق کا شوق نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس نے جو تھی آیت بھیجی المائدہ کی آیت نمبر 12، جو کہ اس نے کہا جی یہ 12 خلیفاؤں کے بارے میں ہے جی، 12 خلیفہ کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ یہ احمقانہ فعل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو میرا اس پہ جواب تھا، اور میں اسکرین شاٹ کے طور پہ لگا دوں گا وہ آیت بھی اس ویڈیو کے اوپر، کہ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کے بارے میں المائدہ کی آیت نمبر 12 مخصوص ہے۔ اس آیت کا اسلامی خلفاء سے کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ ہاں یہ حدیث ملتی ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور دین اس وقت تک غالب رہے گا، یہ حقیقت بھی ہے۔ سنت طریقے پہ دین جو چلا ہے وہ خلفۂ راشدین تک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو دور تھا کہ جب یہ خلفاء تھے تب تک دین نافذ رہا معاشرے میں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کا دور رہا، لیکن حکمرانی سنت کے مطابق نہ رہی، حکمران مسلمان تھے، دنیا میں اسلام کا دبدبہ تھا۔ پھر یزید آیا، جس طریقے پہ آیا وہ سنت نہیں تھی، پھر اس کی حکومت سنت نبوی کے مطابق نہیں تھی، لیکن وہ مسلمان تھا۔ کسی یہودی سازش نے حضرت حسین کو شہید نہیں کروایا، بلکہ مسلمان حکومت تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ اسلام کا غلبہ رہے گا، رعب طاری رہے گا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے امت لگ گئی مال سمیٹنے میں، لیکن اسلام غالب رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک واضح اور عمدہ مثال ہے کہ ان کا جو طرز حکمرانی رہا وہ بنو امیہ کے دور میں خلفۂ راشدین والا تھا، لیکن اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا دبدبہ تھا۔ اس کے بعد جو میری دوسری پوسٹ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین سمیت کسی خلیفہ کی بذات خود پیروی لازم نہیں ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ اے ایمان والو، پیروی کرو اللہ کی، اس کے رسول اور صاحب اقتدار کی، لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کی اور رسول کی پیروی کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ النساء آیت نمبر 59۔ مطلب کسی بھی انسان کی پیروی اس کے منصب کے اعتبار سے جائز نہیں، بلکہ اس کی پیروی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے گی۔ خلیفہ، حکمران، کونسلر، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے تو چھوڑ دو۔ تو جس حکمران کی سنت رسول اللہ کی سنت سے مل جائے اس کو تسلیم کیا جائے گا، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا علمی اعتبار سے۔ تو امام حسین علیہ السلام سنت رسول پہ تھے، نہ کہ یزید نااہل حکمران تھا۔ بخاری مسلم اس کی گواہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہنگامہ برپا تھا، مدینہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، مکہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ بہت سی جماعتوں نے بیعت توڑتی تھی، یزید کا حامی کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ یزید کی بیعت نہ توڑو، حالانکہ یزید کی بیعت کی بات نہیں کی، یزید کا ذکر بھی نہیں ہے ان احادیث میں۔ بات یہ تھی کہ جو اقتدار میں ہے اس کی بیعت توڑنا نہیں چاہیے۔ اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ پھر ہو جائے گی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس یزید کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ اس فکر میں تھے کہ اسلامی معاشرہ کسی بے یار و مددگار نہیں رہ جانا چاہیے، کہ دوبارہ سے امت کا کسی غیر جانبدار طریقے سے اکٹھا ہونا ایک محال والا معاملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔